ہم جس بزرگ کی یاد میں یا جمع ہیں، ان سے محبت اگر کر رہے ہیں تو ان کے عمل کو بھی ہم کو اختیار کرنا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کیسا بدلا دیتا ہے، کیسا مقام اور مرتبہ بلند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اب محبت کے حوالے سے عرض کر دوں، محبت کا معنی میں نے سمجھا دیا، سنگت میں رہنا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے جب نکل کر اس غار میں کون کون تھے؟ سیدنا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دونوں ہی تھے۔ رنج و عالم کی کیفیت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا ہوئی۔ ایک خوف دل میں آیا کہ کہیں دشمن رسول، دشمن اسلام میرے آقا کو کہیں ایذا نہ دے، یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش بیٹھا نہیں، بلکہ فرمایا جبرائیل جاؤ کہو لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، جبرائیل آ کر فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنے صحابی سے، اپنے سنگت پہ رہنے والے صدیق اکبر سے کہہ دیجئے کہ ہم دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے۔ اب بتائیں کیسے وقت میں اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ، کیسا وقت؟ اب اس کے بعد دیکھیں گے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو باہر آ کر استقبال مدینے والے بچے بوڑھے عورتیں سب آ کر دف بجا کر طلع البدر علینا کا وہ نشید سناتے ہوئے استقبال فرما رہے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو اہل علم حضرات سے، مدینے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں؟ دونوں کی کاپی ہو بہو ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ آپ کو معلوم، یہ بزرگوں کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، توجہ اتحادی، توجہ اتحادی اصطلاح ہے۔ کون تھے؟ دونوں تھے۔ آپ کو معلوم، آپ جانتے ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے ایک بڑے بزرگ، ان کے پاس ایک نان بائی رہا کرتا تھا، طباخ، باورچی جس کو کہتے ہیں، پکوان کرنے والا۔ جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو کوئی ضیافت کے لیے کھانا تیار کر کے حاضر کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مہمان خاص بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے، نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے، ان سے استفادے کے لیے۔ تو مہمان آئے تو یہ بھی کچھ ضیافت تیار کر کے لے کر لاتے ہیں، تو شیخ بہت خوش ہو جاتے ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں اس خادم سے کہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ اب اختلاف کرنے والے اختلاف کر لیں، کیا کرنا ہے کر لیں، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا مانگ۔ اب بولتے اللہ دینے والا ہے، اب یہ ولی اللہ کیا دیں گے؟ لیکن اس نان بائی پہ قربان ہو جائیں، فرماتے ہیں کہ سرکار خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ باقی باللہ فرماتے سوچ لے، کوئی دوسری چیز مانگنا ہے تو مانگ لے۔ نہیں کہا میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، فرمایا پھر سوچ لے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سوچ لے، وہ کہتا نہیں میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ کمرے میں لے گئے، کڑی لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ نہیں گزرا، باہر نکلتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے، پہچاننے صرف فرق اتنا تھا، خواجہ باقی باللہ گئے تو باقی باللہ بن کر آئے، لیکن نان بائی گیا تو بھی باقی باللہ بن کر آیا۔ لیکن کچھ وقت نہیں گزرا، مقدرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے فیصلے کرنے والا ہے، تحمل نہیں کر سکے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو اللہ والوں کی صحبت کا کیا نتیجہ ہوا، فرمایا زندگی بھر روٹی سیکتے رہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو باقی باللہ بن کر چلے گئے، باقی باللہ بن کر چلے گئے۔ یہ ان کی صحبت کا نتیجہ ہے، باقی باللہ بن کر گئے، زندگی بھر نان بائی رہے، صحبت کا اثر دیکھیے۔ لیکن یاد رکھو، اب صحبت کا اثر بولے تو اب ایسے ویسوں کے ساتھ بھی بیٹھ جا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ہیں، ایک سلسلہ نقشبندیہ میں اسی نام کے، مگر انہوں سید شیخ احمد ہیں، شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی، امام ربانی، قیوم زمان،
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک خادم رہتا تھا، خدمت، معتقد بھی تھا، مرید بھی تھا، منتسب بھی تھا، متوسل بھی تھا، اور خادم بھی تھا، خدمت میں رہا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ تو اس خادم کے بھائی کی حالت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اب ظاہری بات ہے کہ یہاں جیسے اصطلاح میں بولتے ہیں کہ ڈاکٹر جواب دے دیے ہیں، اب لا علاج ہیں، ایسا بولتے ہیں نا، ایسا مرض آ گیا کہ قریب الموت۔ آ کر خادم عرض کرتا ہے سرکار میرا بھائی بڑا پریشان ہے، بڑی تکلیف پہ ہے، سرکار چلیں اس پر آپ کی توجہ ہو جائے تو اس پر کرم ہو جائے گا۔ خادم اپنے بھائی کی دعائی شفا کے لیے استدعا کر رہا ہے، وہ بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ چلو چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قاعدہ معلوم ہوا، اس نے کیا کہا؟ آپ کے توجہ ہو جائے تو اس کی شفا ہو جائے گی۔ کیا عقیدہ لے کر آیا ہے خادم، کیا جذبہ لے کر آیا ہے؟ اس کو یقین ہے کہ مجدد الفسانی توجہ فرمائے تو میرے بھائی کی صحت میں عافیت آ جائے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا کر اس پر توجہ فرما رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پھر دوبارہ توجہ فرماتے ہیں، کوئی اثر نہیں، پھر توجہ فرما رہے ہیں۔ مجدد الفسانی قیوم زمان، کوئی معمولی ولی نہیں، ان کی نسلوں میں ولی پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہو گئے، اس ولی کامل توجہ فرما رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ خادم پوچھنے لگا سرکار، فرمایا تیرے بھائی کی کیفیت یہ ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کی وجہ سے توجہ بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو تم بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھو گے تو تمہارا خاتمہ بالخیر، اگر کوئی ولی بھی کرنا چاہا تو نہیں کر پائے گا، ولی کی صحبت بھی اختیار کرو گے تب وہ اثر نہیں کرے گی۔ تو فرمایا بدعقیدوں سے بچے رہنا، بدعقیدوں سے بچے رہنا۔ یہ اللہ والوں کا کام یہی ہوتا ہے، اللہ والے یہی بتاتے ہیں کہ بدعقیدگی ہمارے اندر نہ آئے، بلکہ یقین کی کیفیت ایسے بزرگان دین کی صحبت میں رہا کر۔ آپ کو معلوم ہے، اب ہم بولیں گے وہ مشہور واقعہ ہے، عرب میں ایک نوجوان کفیل ذرا کبھی شریر بھی ہوتے ہیں، غلطی ہو گئی ایک نوجوان سے، تو اب کفیل معاف نہیں کر رہا تھا کفیل۔ تو اب یہ نوجوان ہندوستانی جو تھا اس کو بولا دیکھو ایک مرتبہ حضرت انس سے غلطی ہو گئی تو سرکار کو بھی جلال آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ آیت جب نازل ہوئی الذین کاظمین کیا ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، یہ آیت کریمہ اس کفیل کو سنائے تو کفیل کہنے لگا نہ میں رسول اللہ ہوں نہ تو انس ہے، چل وہ شخصیت ہی تھی۔ تو عزیزان محترم، عرض کرنے کا مطلب اور مقصد سمجھو آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درگزر کی کیفیت کو رکھتے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم معمولی ہیں، غلطی کرنے والا معمولی ہوتا ہے، حضرت انس معمولی ہیں، سرکار کی ذات اعلیٰ و عرفہ بعد از خدا، ہمارے ناخدا وہ ہیں، ہماری ساری امیدیں ان پر، نہ ہم کو جنت کی پرواہ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، اگر ہے تو ہماری ساری امیدیں میں میرے آقا پر ہیں، وہ ذات گرامی حضرت انس کو عفو درگزر کے ساتھ معاف فرما رہے ہیں، لیکن ہم معمولی ہیں، اتنے معمولی بھی نہیں۔ چلو معمولی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ایک جانور کی مثال لیتے ہیں جس کو ہم چونٹی کہتے ہیں، چونٹی ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے، ہمارا خیال ہے، لیکن یاد رکھنا کسی کو معمولی نہ سمجھنا جو محبت رکھنے والا ہے۔ چونٹی نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو جانا چاہتی ہوں،
ہم سلام پڑھتے ہیں، نہ پاس ہے در نہ پر ہے میرے، چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے۔ لیکن اب اس کے پاس کیا ہے؟ نہ قوت ہے، نہ توانائی ہے، نہ معاشیت ہے، ایک چوٹی ارادہ کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، میں کیا بتاؤں، نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے، جس مقام پر وہ چونٹی رہا کرتی تھی اس جنگل میں ایک پرندوں کا غول آیا اور وہاں اترتے ہیں اور دانہ چونگنے لگتے ہیں۔ چونٹی نے موقع پا کر ایک کبوتر کے پیر سے چمٹ گئی، اس کی فطرت ہے کاٹنا، کاٹنا نہیں، محبت میں کاٹا نہیں جاتا، چمٹ گئی، قربت ہو گئی، ایک دوسرے سے تعلق جوڑ لیے۔ اب وہ پرندہ وہاں سے جنگل سے اڑا تو سیدھا خانہ کعبہ پہ پہنچا۔ بھلا بتاؤ اہل محبت، یاد رکھنا تمہارے ارادے مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ مسافتیں، یہ اوقات، یہ معیشت کی تم کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تم کو پہنچانے والا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اڑنے کی صلاحیت چونٹی میں ہے لیکن اللہ نے بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت چونٹی میں ہے لیکن اللہ نے پہنچا دیا۔ کیسے وسائل، کیسے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کمزور مخلوق کو عطا کر سکتے ہیں۔ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، محبت ایسے قلب سے کریں جس کو فؤاد کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے محبت کریں، انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی آپ کو۔ آپ یہاں رہیں گے لیکن وہاں پائیں گے۔ یہ طے زمانی، طے مکانی، یہ باد پا رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت میں سے، یہ اہل محبت میں سے۔ ادھر ہوا میں پیر رکھے وہاں پہنچ گئے، وہاں پیر رکھے یہاں پہنچ گئے، انہیں کو باد پا کہتے ہیں۔ چونٹی کا حال دیکھا، یاد۔ لیکن عزیزان محترم، ہماری کیفیتیں جانوروں سے بھی، جانداروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہم کو سیکھنا چاہیے، ہم کو سیکھنا چاہیے۔ کبھی ذکر میں بیٹھیں تو کیسے بیٹھنا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اگر معلوم کرنا ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی بلی کو دیکھو، بلی دونوں پیروں کو بچھا کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے آنکھوں کو منہ بند کر لیتی ہے، بند کر لیتی ہے۔ دیکھیں، کبھی سکون میں تنہا بیٹھی ہو تو بڑے شان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا کھولتی ہے، پھر بند کر لیتی ہے، پھر تھوڑا کھولتی ہے۔ اسی کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبہ سیکھنا ہے تو بزرگان دین نے فرمایا بلی سے سیکھو۔ ہمارے صدر الشیوخ علیہ رحمت اور رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی اچھی بات ارشاد فرماتے تھے۔ ان کے تعلیمات پہ اگر غور کریں گے تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کیا فائدہ ہے دیکھنے کے لیے؟ کیا آنکھ بند کرنا چاہیے، کھلی رکھنی چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے، فطرت کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب یہی کہیں گے کہ آنکھ کھلی رکھنا چاہیے تو دیکھ، یہی بولتے ہیں۔ لیکن خدا کا معاملہ نرالا ہے، اس کی شان الگ ہے۔ حضرت جبرائیل امی میرے آقا سے آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تو عبادت کر رہا ہے تو ایسی عبادت کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا خیال رکھ کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے استاد محترم فرماتے تھے، الٹے ہی چال چلتے ہیں، سیدھا نہیں۔ اہل محبت کی علامت ہے یہ۔ اب آپ بولے آنکھ کھلے رکھنا چاہیے، لیکن میرے استاد محترم فرماتے ہیں الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، کھلے نہیں رکھتے۔ یہ مراقبہ، یہ مراقبہ، یہ بزرگان دین یہ دنیا کی نزاکتوں کے پیچھے نہیں تھے، ان عجائب و غرائب مناظر کی طرف نہیں تھے، ان کی توجہ اور ان کی نظر رب ذوالجلال ساری چیزوں کو اپنے نظر سے، اپنی بصارت سے اوجھل کر کے اس پر آنکھ پر پردہ ڈالتے ہیں جس کو ہم پلک کہتے ہیں، اس کو ڈال کر الٹے ہی چال چل رہے ہیں۔ دیکھنے کے لیے پلک کو اٹھانا چاہیے لیکن پلک ڈال دیے، پردہ ڈال دیا آنکھ پر۔ اللہ نے کیوں پلک بنایا اب سمجھ میں آیا۔
اب بیٹھے رہتے ہیں فجر سے لے کر اشراق تک، اللہ 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 اللہ، کیا مزہ ہے اس میں، کیا لطف ہے اس میں، کیا چاشنی ہے اس میں، ان سے پوچھو۔ ادھر اینوں یاد کر رہے ہیں، ادھر انوں یاد کر رہے ہیں۔ ان کی کیفیت ادھر یہ ہے، ان کی کیفیت ادھر ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بزرگان دین یہی کرے۔ اب اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یہ نہیں چلتے بلکہ ہمارے پیر ہوتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں لیکن وہ ہاتھ ہمارا ہوتا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے معلوم؟ کیا اللہ کو ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے؟ کیا پیر ہے اس کو جیسے ہمارے پیر ہیں؟ نہیں، ارے ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا گیا، ہم ان کو جتنی ہمارے پاس قدرت ہے اتنا ہم ان کو تصرف دیتے ہیں، جیسے ہم کسی کا انقلاب کرنا چاہتے ہیں تو انقلاب کرتے ہیں، تو اسی طرح ان کو موقع دیتے ہیں کہ جن کو پلٹنا چاہے پلٹ دیں۔ عزیزان محترم، وہ تو اعلیٰ و عرفہ مقام پر آ گئے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا بس۔ جب محبت کریں گے تو ان کے عمل کی طرف بھی توجہ کر کے ان کے جیسا عمل کرنا۔ عمل کی برکت کا اندازہ ہے آپ کو؟ عمل کی برکت کا اندازہ ہے آپ کو؟ ابھی میں نے کہا چمٹی نے کیا کیا، اس کا عمل یہی تھا کہ یہ کبوتر سے جڑ گئی، بس اتنا ہونا ہے۔ یہ صحبت ہم اختیار کریں گے تو کعبے تک پہنچیں گے، یہ کعبے تک ہی نہیں بلکہ خدا تک پہنچانے والے ہیں۔ ہمارے اندر بساط نہیں ہے، ہم ایک چمٹی کی طرح ہیں، نہ ہمارے اندر قوت پرواز ہے، نہ طاقت ہے، نہ قدرت ہے، ہمارا جسم کثیف ہے، لیکن اس ذکر کرنے والے بلی کو دیکھو، اس کے اندر کتنا نرمی ہوتی ہے، کتنی لطافت ہوتی ہے۔ کبھی ہاتھ پھیرا ہے اپنے بلی پہ؟ کتنی نرم ملائم ہوتی ہے، اور اس کے اندر جسم میں حالانکہ وزن ہوتی ہے لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بلندیوں پر چڑھتی ہے، کثافت ہے اس کے جسم میں، لیکن اللہ نے اس کے ذکر کی وجہ سے، اس کے مراقبے کی وجہ سے اس کے اندر لطافت دے دیا۔ یاد رکھو، تم بھی مراقبہ کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ آپ کی کثافت کو دور کر کے آپ کی لطافت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ خیر یہ باتیں خاص طور پہ تعلیمات ہیں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان بزرگان دین کے نام سے۔ لوگ جو ہے بہت چڑھتے ہیں، لیکن چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جو مقام ملا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ نے ان کو کتنے تصرفات دیے، کتنا کمال۔ ابھی میں نے بتایا کہ طے زمانی، ارے اتنی دور کہاں جاتے، پہنچ جاتے، ٹائم کی ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ٹائم نہ یہ اتنا لمبا راستہ، کوئی معنی نہیں۔ اب رہی بات کرامتیں، عمل کی طرف بول رہا ہوں، یہ لوگ عمل کرتے تھے اس لیے مقام ملا۔ ہم لوگ کرامتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پورا ذہن ولی، یہ دیکھو یہ ایک سازش ہے، یہ آپ اس کو غور میں رکھیے۔ قرآن کو ہم سالی ثواب کے واسطے اور کئی بیماری ہے تو شفا کے واسطے سمجھ لیے، نہیں، ارے وہ شفا مرنے سے پہلے اور بعد میں ایصال ثواب مرنے کے بعد، خالی اتنا نہیں ہے بلکہ پیدائش سے ہے قرآن۔ قرآن مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے بلکہ پیدائش سے ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے، زندگی پوری اس پہ گزارنا ہے۔ خالی ثواب کے لیے بنا کے رکھے ہیں، ایسا نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اسی طرح ولی کو کیا سمجھ لیے ہم، بیمار ہو گئے تو چلے جائیں گے شفا ہو جاتی، ولی کو یہ سمجھ لیے ہم جا کے ڈورے بنے تو شادی ہو جاتی، جو ولی کو یہ سمجھ لیے ہم نوکری نہیں ہے جا کے دعا کر لیں گے نوکری مل جاتی۔ کئی کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں؟ ارے جبکہ انہوں نے یہ معمولی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، یہ معمولی چیزوں کی طرف ان کو معمولی چیزیں کیوں، ادنا چیزیں کیوں؟ اب دنیا میں مثال دے رہا ہوں، چاند پہ گئے، ارے بہت بہت بڑی بات، چاند پہ جا رہے ہیں، کیا تعریف اس کی، اوہو ایوارڈ دیا جاتا ہے، وہ ارے مخلوق کی طرف جا رہے ہیں تو یہ انعام مل رہا، خالق کی طرف گئے تو اس کا کیا مقام ہے بتاؤ؟ خالق کی طرف۔ ہمارے پروفیسر صاحب پرسوں تقریر کر رہے تھے، مدرسے میں پڑھانے والا اللہ کا علم پڑھاتا، کالجوں میں پڑھانے والا دنیا کا علم پڑھاتا، وہاں کے پروفیسر سے یہ مدرسے کا استاد بہت بہتر اور افضل ہے، بولے کیوں؟ وہ مخلوق کی بات کرتا ہے، یہ خالق کی بات کرتا ہے، اندازہ لگا۔ مخلوق کی طرف چاند پہ گئے تو خوش، ارے اس سے بڑھ کر خالق کی طرف جانا ہے، یہ اللہ والے یہی کام کرتے ہیں۔
اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم اللہ والے کیسے بنیں، نیکوکار کیسے بنیں۔ عزیزان محترم، بہت طویل باتیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ ینسا بعضہ بعضا، بہت زیادہ بولے تو تھوڑا یاد رہتا، تھوڑا بھول جاتے۔ اتنی باتیں یاد رکھیے، سب سے پہلی بات جو بزرگان دین کی زندگی میں ہے وہ محبت ہے، محبت ہے، اور دوسرا عمل ہے۔ محبت کے ساتھ عمل کریں گے تو یہ بہت زیادہ مؤثر اور فائدہ مند ہے، اس کا خیال رکھیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، باتوں باتوں میں بہت سی باتیں بولا ہوں، اس کو کوٹ کر کے پھر خاص طور پہ بول رہا ہوں، سمجھ رہے نا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ، اور مخلوق کی فلاح بہبودی کے لیے رہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ یاد رکھو، عبادت کرنے سے جنت ملتی، خدمت کرنے سے خدا ملتا۔ ان کا کام دیکھو بزرگان دین کا، صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ مخلوق کی رہبری بھی کرتے ہیں۔ بار بار بولتا رہا میں، یہ اللہ والوں اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ کام ان کا ہے، یہ کام ہے ان کا۔ مخلوق کو مرجع خلائق آتی ہے ان کے پاس، دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ان کا تعارف کراؤ، انٹروڈکشن کراؤ۔ ایک دوسرے سے تعلق ہے تو نہیں بتاتے یہ ہمارے مول صاحب ہیں، مول صاحب بتاتے کہ نہیں ہمارے مصلی ہیں، بہت اچھے ہیں، اخلاق والے ہیں، تو اب سامنے والے قبول نہیں کرتے۔ اگر رسول اللہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا امتی ہے اور گناہ گار ہے، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو آپ اس وقت پائیں گے کہ وہ توبہ بھی قبول کرے گا، صرف توبہ نہیں، میرے حبیب کے کہنے پر ہم پر رحم بھی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے ہماری آخرت کو سدھار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔